السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم اپنی کتاب شکریہ کا 28واں لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جس کا عنوان ہے مسکراہٹ کا جادو۔ ڈیل کارنیگی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لوگوں کو خوش رہنا، مسکرانا، کامیاب ہونا اور پرسکون رہنا سکھایا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے تقریروں اور تحریروں سے دنیا کی بہت بڑی آبادی کو متاثر کیا۔ 1936 میں لکھی گئی اس کی کتاب میٹھے بول میں جادو ہے 50 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کا شمار ان چند خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جو لکھنے اور بولنے دونوں میدانوں میں بھرپور کامیاب ہوئے۔ اس کی موت کو نصف صدی سے زائد گزرنے کے بعد آج بھی لوگ اس کی کتابوں سے لکھنے اور بولنے کے فن میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اپنی تمام تر کامیابی کا سہرا ایک مسکراہٹ کو دیتا ہے، صرف ایک مسکراہٹ کو۔ ڈیل کارنیگی کی جوانی میں ایک وہ وقت بھی آیا جب وہ حالات سے اتنا مایوس ہوا کہ خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ گھر سے نکلا اور نیو یارک کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا کہ ایک معذور شخص چھکڑے پر بیٹھا ہوا اس کے قریب آیا اور کہا، آپ پینسل خریدیں گے؟ ڈیل کارنیگی نے جیب سے پیسے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں دے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ شخص اپنے چھکڑے کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا اور کہا، آپ اپنی پینسل لینا بھول گئے ہیں، یہ پینسل لے لیں۔ ڈیل کارنیگی نے کہا، مجھے پینسل کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے پاس ہی رکھ لو۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ پینسل نہیں لیں گے تو میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص مستقل مسکرا رہا تھا۔ وہ غریب تھا، اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، وہ سڑکوں پر کٹھن زندگی گزار رہا تھا، مگر پھر بھی خوش لگ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ ڈیل کارنیگی نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اگر ایسا شخص مسکرا سکتا ہے تو میں بھی مسکرا سکتا ہوں، خوش رہ سکتا ہوں۔ اسے ایک مسکراہٹ کا کیا فائدہ ہوا، ہلکی سی جھلک آپ نے ابتدا میں ہی ملاحظہ کر لی ہے۔ کسی اسکالر کا کہنا ہے، میں کل مسکرا رہا تھا، میں آج مسکرا رہا ہوں اور میں کل بھی مسکراؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی کو رونے دھونے میں صرف کرنا مناسب نہیں۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں۔ ہماری اکثریت دکھوں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے پریشان، اور جو برسر روزگار ہیں وہ کم تنخواہ اور ترقی کے محدود مواقع یا اپنے اطراف کے ماحول کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں وہ شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ رشتوں کو نبھانے کے لیے پریشان ہیں۔ جو صاحب اولاد نہیں ہیں وہ اولاد کے لیے، اور جنہیں اللہ نے اولاد سے نوازا ہے وہ ان کی تربیت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اور انہیں دوسرے بچوں سے ممتاز کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، جوان ہوں یا بوڑھے، سب کسی نہ کسی فکر میں ڈوبے ہیں۔ کوئی دولت کے لیے، کوئی عزت کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی صحت کے لیے، کوئی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے، تو کوئی بڑے بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے بے چین ہے۔ ان تمام کا علاج بہت سادہ ہے، صدقہ دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہر روز کثرت سے اللہ کی راہ میں صدقہ دے سکیں۔ یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جتنا زیادہ مسکرائیں گے اتنی زیادہ مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ مسکراہٹ شکر گزاری ہے، جبکہ مسکرانے میں کنجوسی کرنا بھی ناشکری ہے۔ یاد رکھیں کہ مسکراہٹ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تحفہ ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق ماہر نفسیات یہ بات جان چکے ہیں کہ مسکرانے سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔
ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عمران یوسف، انہوں نے اپنی ایک نشست میں اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تھوڑی دیر تک بلا وجہ اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجا لیں۔ ہم سب نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک دلچسپ سوال کیا، جب تک آپ لوگ مسکرا رہے تھے کوئی منفی خیال ذہن میں آیا؟ سب نے مزید گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، جس سے ہم سب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسکراہٹ کی مدد سے اپنا موڈ اچھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موڈ خراب ہوتا ہی منفی سوچ سے ہے۔ جتنا زیادہ مسکرائیں گے موڈ اتنا زیادہ اچھا رہے گا۔ کوئی شخص ہنستے ہنستے منفی چیز نہیں سوچ سکتا، یاد رکھیں۔ موڈ خراب ہوتا ہے تبھی جب منفی سوچیں آتی ہیں، یا منفی سوچیں آتی ہیں تو موڈ خراب ہوتا ہے اور انسان کے چہرے سے مسکراہٹ رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر مسکرانے سے مدافعت کا نظام بہتر ہوتا ہے، یعنی بیماریوں سے حفاظت اور ان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم جتنا زیادہ مسکراتے ہیں اتنے زیادہ صحت مند اور پرسکون رہتے ہیں۔ پھر اگلا فائدہ کیا ہے مسکرانے کا؟ کہ مسکراہٹ ایک شخص سے دوسرے کو فوراً لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں یا جیسے ہی آپ کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں وہ بھی مسکرانے لگتا ہے۔ سویڈن میں ایک سروے سے پتہ چلا کہ جب لوگ کسی انسان ہی کو نہیں، کسی کھلونے کو بھی، کسی ٹوائے کو بھی مسکراتا دیکھتے ہیں تو خود بھی مسکرانے لگ جاتے ہیں، یعنی مسکراہٹ چھوت کی بیماری ہے۔ اور یہ بہت ہی پیاری چیز ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آس پاس کے لوگ بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر مسکراہٹ ٹینشن میں کمی پیدا کرتی ہے۔ آج کل پٹھوں کا درد عام ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، لوگوں کے کاندھوں اور کمر میں درد رہنے لگا ہے۔ بازار میں مسکولر پین کی نئی نئی دوائیں متعارف ہو گئی ہیں، جبکہ صرف سچے دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ کی مدد سے اس ٹینشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے کہ مسکراہٹ میک اپ سے زیادہ پرکشش ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لوگوں سے سوال کیا گیا کہ وہ خواتین زیادہ پرکشش نظر آتی ہیں جو میک اپ کرتی ہیں یا وہ جو مسکراتی ہیں۔ 69% لوگوں کا جواب تھا مسکرانے والی خواتین۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ مسکراہٹ کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ مسکرانے کی اتنی بڑی نعمت کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ کفران نعمت اور ناشکری نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی قیمتی چیز تحفے میں دیں، وہ اسے اٹھا کر رکھ لے، استعمال نہ کرے، تو آپ اس طرز عمل پر کیا محسوس کریں گے؟ یقیناً ناپسند کریں گے۔ ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کوئی تحفہ بھی نہیں دیں گے۔ مسکراہٹ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص تحفہ ہے، اسے استعمال نہ کرنا بھی ناشکری ہے۔ اس کے برعکس اس تحفے کو استعمال کرنا شکر گزاری ہے۔ لہٰذا اس ایک عمل کی بدولت ہم ایک طرف تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری جانب اپنی طرف بڑھنے والی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک سادہ سی مسکراہٹ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ جب ہم کسی سے ملیں، کسی سے ہاتھ ملائیں تو مسکرا کر انہی کی طرف دیکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سامنے کسی اور کے کھڑے ہیں اور کسی اور طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا ہے رائٹر نے کہ ایک مرتبہ میں کسی صاحب کی محفل میں تھا اور کوئی آئے اور ان سے مصافحہ کرنے لگے، اور مصافحہ کرنے کے دوران ایک اور صاحب جو ان کے پرانے دوست تھے انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو جن سے مصافحہ کیا جا رہا تھا انہوں نے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میرے بھائی، جن سے ہاتھ ملا رہے ہو تمہاری مسکراہٹ صرف اسی کا حق ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات بہت غور طلب ہے کہ یہاں جھوٹی، منافقانہ اور خود غرضانہ مسکراہٹ کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ دکھاوے کے لیے کیا گیا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، خواہ وہ دکھاوے والی مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں آپ کو سچی اور پرخلوص مسکراہٹ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، وہ مسکراہٹ جو رشتوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سچی مسکراہٹ کے لیے اپنی آنکھوں، کانوں اور دماغ کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا زیادہ خوشگوار لمحات اور مثبت باتوں کے متعلق سوچیں گے، مسکراہٹ خود ہی ہمارے ہونٹوں پر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دکھی سے دکھی انسان کو بھی وقتاً فوقتاً بھرپور انداز میں خوش ہونے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔
اگر ان لمحات پر غور کیا جائے تو انہیں یاد کیا جائے اور ان کے لیے خوش ہوا جائے تو اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کی مشق کے لیے اگلے صفحے پر ایک فہرست دی جا رہی ہے۔ ایک ایک کر کے پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ مسکراہٹ اور شکر گزاری کے جذبات خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ جب تک ایک موقع کو یاد نہ کر لیں دوسرے پر نہ جائیں۔ پھر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جتنی مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں کسی اور کی زندگی میں نہیں آئیں۔ اس کے باوجود جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے کوئی نہیں مسکراتا۔ سیدنا عبداللہ بن جز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم کی حدیث ہے، نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، یعنی ہنس کر مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ تو پھر آج کی ایکسرسائز کیا ہے کہ اس لسٹ کو ایک ایک کر کے پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ مسکراہٹ اور شکر گزاری کے جذبات خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ مثلاً کسی ایسے شخص کے متعلق سوچیں جس سے آپ کو بہت محبت ہے، یا جب سردیوں میں گرم گرم پانی سے نہائے تھے، یا جب آپ لانگ ڈرائیو پر گئے تھے، یا ریڈیو پر اپنے من پسند کوئی چیز سنی تھی۔ اپنے پسندیدہ کسی اداکار کو یاد کریں، کسی کھلاڑی کو یاد کریں، سورج نکلنے یا غروب ہونے کا منظر، یا جب آپ ساحل سمندر پر گئے تھے۔ اپنی کسی بے وقوفی پر یاد کریں جس پر آپ کو اب بھی ہنسی آتی ہے۔ اپنے دوستوں کے متعلق سوچیں، اسکول کی کوئی یادگار بات، سب سے یادگار عید، کبھی خود کھانا بنایا ہو یا چائے بنائی ہو، یا کبھی کسی نے ایسا تحفہ دیا ہو کہ آپ حیران رہ گئے ہوں۔ پھر کسی ایسے شخص نے آپ کی تعریف کی ہو جس سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لمحہ یاد کریں جس پر آپ بہت ہنسے تھے، دوبارہ سے ہنسی آ جائے گی۔ یا کوئی بل جمع کرانے گئے اور وہاں لائن نہیں تھی تو آپ کتنا خوش ہوئے تھے۔ کسی کو اچانک دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ بارش میں نہانا یاد کریں۔ اپنے کسی پرانے کپڑوں کی جیب میں سے غیر متوقع پیسے نکل آئے تھے، یا کسی نے آپ کی کسی کام کی تعریف کی تھی۔ کسی بہت خوبصورت پروگرام میں جانا ہوا تھا۔ کسی بچے کے چہرے کو یا اس کی باتوں کو یاد کریں جس پر آپ مسکرائے تھے۔ مسکرائیں، کیونکہ مسکرانے سے خوشیاں بڑھتی ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بھی مسکرائیں، جب بھی کوئی نعمت یاد کریں، دل سے کہیں الحمدللہ کہ اللہ آپ نے مجھے یہ خوبصورت موقع دیا، آپ نے مجھے یہ خوبصورت لمحات دیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے جائیں اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو ایک ایک کر کے ساری مشکلیں زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔